ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو لٹا دیا سب سے نچلے درجے، جہنمی جہنم سے دیکھ رہے ہوں گے، پھر موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جنتی اتنے خوش ہوں گے، اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ خوشی سے مر جاتے، اور جہنمی اتنے مایوس اور دکھی ہوں گے، اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ دکھ سے مر جاتے۔ اب جنتی جنت میں ہیں اور انہیں ان کی آنکھوں کے سامنے موت کو ذبح کر دیا، قصہ ہی تمام ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اردیتم، اے جنتیو تم راضی ہو؟ پہلے اللہ آواز دے گا یا اہل الجنہ یا اہل الجنہ، وہ کہیں گے لبیکا وسعدیکا والخیر فی یدیکا، مالک حکم ہم حاضر۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اردیتم، کیا تم راضی ہو؟ تو وہ کہیں گے ما لنا یا رب لا نرضی، اے ہمارے رب ہم کیوں راضی نہیں ہوں گے، ہمیں تو وہ ملا جس کا ہمیں تصور بھی نہیں تھا۔ حضور نے فرمایا کہ میں، بخاری کی روایت ہے، میں اس آخری شخص کو جانتا ہوں، اس آخری شخص کو جانتا ہوں جو جہنم کے رگڑے سہ کے آخر میں جہنم سے نکلے گا اور سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ فرمایا، اور ایک روایت مسند فردوس دہلوی میں اس کا نام بھی بتایا، تو کہا کہ میں اس آخری شخص کو جانتا ہوں، بخاری کی روایت ہے۔ تو وہ جنت میں جانے کے لیے جہنم سے کوئلے کی طرح سیاہ ہوا ہوگا، جب نکلے گا تو اللہ تعالیٰ اسے کہے گا بتا کیا چاہیے، تو وہ کہے گا کہ مالک مجھے یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے۔ اللہ کہے گا لکا ما تمنیت، جو تیری آرزو جا تجھے دے دیا، اب جنت میں چلا جا۔ تو وہ خیال کرے گا جنت میں تو کوئی 1 انچ بھی نہیں بچی ہوگی، اتنے لوگ جنت میں چلے گئے ہیں۔ تو وہ کہے گا مالک میرے لیے وہاں کتنی جگہ ہے؟ تو آواز آئے گی تیرے لیے جنت میں اس دنیا سے 10 گنا جگہ ہے۔ کتنی؟ یہاں تو 1 کنال کا گھر، 2 کنال کا بنگلہ، 6 کنال کی کوٹھی بنانے کے لیے آدھی زندگی لگ جاتی ہے، اور یہ سب سے پھاڑا سمجھتے ہیں نا، جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، یہ اس کی جاگیروں کا میں آپ کو بخاری کی حدیث کے حوالے سے بتا رہا ہوں۔ اللہ فرمائے گا جا جنت میں، تیرے لیے دنیا سے 10 گنا ہے، 7 بر اعظموں پہ پھیلا ہوا جہاں، اس کو 10 سے ضرب دے۔ یہ کس کو ملے گی؟ جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اور وہ کہے گا اتسخر بی وانت الملک، میرے رب تو رب ہو کہ مجھ سے مذاق کر رہا ہے؟ اس کو گمان ہی نہیں ہوگا کہ اتنا مجھے مل جائے گا۔ وہ تو سوچے گا 2 مرلے کا جھونپڑا بھی جنت کے کسی کونے میں مل جائے تو غنیمت ہے۔ اسے کہا جائے گا دنیا سے 10 گنا جگہ تیرے لیے جنت میں تیرے نام ہوئی۔ تو وہ کہے گا اتسخر بی وانت الملک، میرے رب تو رب ہو کہ مجھ سے مذاق کر رہا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا مذاق نہیں، یہ حقیقت ہے۔ اور یہ بات سن کر کے، یہ حدیث بیان کرتے ہوئے میرے حضور اتنا مسکرائے کہ صحابہ کو حضور کی داڑھیں نظر آ گئی، کہ اس کو لگے گا ہی نہیں کہ مجھے اتنی جگہ دی گئی ہے۔ یار جو پھاڑا ہوگا، سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اس کو تو اتنی جگہ ملے گی، تو بلال حبشی کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا، عثمان و علی کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا، ابو بکر و عمر کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا، اور جنت کے وارث حسن اور حسین کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا۔ یہ تو سب سے آخر میں جانے والے کی جاگیریں ہیں۔ اب یہ جنت میں اتنا کچھ ملے گا، تو وہ کہیں گے ما لنا یا رب، ہم مالک ہمیں کیا ہوا کہ لا نرضی، ہم راضی نہ ہوں، ہمیں تو وہ دیا گیا ہے کہ جو کسی کو نہیں دیا گیا۔ تو اللہ فرمائے گا میں تمہیں اس سے بھی بہتر کچھ دیتا ہوں، میں اور تمہیں تمہاری جھولی میں کچھ ڈالنے والا ہوں۔ تو یہ کہیں گے مالک کو کسر تو نہیں رہے گی، ہم اگر یاد بھی کریں تو کوئی شے نہیں یاد آتی جو ہمیں ملی نہ ہو، جو آرزو تھی وہ ساری کی ساری پوری ہو گئی۔ اللہ فرمائے گا میں تمہیں ایک اور شے دینے لگا ہوں، تو وہ جھولیاں پھیلا لیں گے، اور اللہ فرمائے گا میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، اب کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، اب کبھی بھی ناراض نہیں ہوگا۔ جنت سے یا تو موت اس نعمت کو ختم کرے گی، یا پھر اللہ ناراض ہو جائے تو اللہ کسی کو نکال دے، تو اللہ ضمانت دے گا میں اب تم پہ ایسا راضی ہوں، اب کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ ایسا اجر اللہ عطا کرے گا۔ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، اللہ اکبر۔ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب جزا اور سزا کا جو دن ہے، اس کے معاملے میں آپ کی بلا کو کیسے تکذیب کر سکتا ہے؟ کون ہے جو آپ کی تکذیب کرے؟ ایک دن ایسا آنے والا ہے جب سارے عملوں کی سزا اور جزا ہوگی۔ الیس اللہ بأحکم الحاکمین،